اب اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیجئے، خود ٹیسٹ کر لیجئے کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. یہ ہے نیت. جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو لینے والا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں، یا آئندہ سے یہ میرے کام اچھی طرح کرے. مثلاً آپ اپنے سرونٹ کو دیکھتے ہیں بڑا غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی اوبیڈینس، اس کا آپ کا احسان مند ہونا، آپ کا شکر گزار ہونا. تو کہیں پر بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا جذبہ موجود ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں، وہ رد ہے. جیسے یہ حدیث میں ہے نا، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، مردود، عملی مردود، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. جس کے لیے دے رہے ہو، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا، اس بات ختم. اب اس میں آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو عام طور پر کیا کیا چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ دے کر کس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے. یعنی زکوٰۃ کا مال دے کر یا صدقات کا مال دے کر آپ کے اندر کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان ریٹرن، کسی قسم کا کوئی بدلہ یا شکریہ کچھ بھی نہیں. یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کے پاس اس کا حصہ ہے، یہ اصل میں تھا اس کا، اللہ نے آپ کو دے دیا کہ تمہارے ذریعے اس تک پہنچے، یہ تو میرا ہی نہیں. تو زکوٰۃ کے مال کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ میرا نہیں، یہ اس کا تھا، یہ میرے پاس آ گیا تھا، اللہ نے مجھے دے دیا تھا، مجھے اس کو دینا ہے، بس یہ تو اس کی چیز اس تک پہنچانی ہے. مجھے ان ریٹرن کسی قسم کا کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھانا. یہ ہے اخلاص نیت، تب اس کا اجر ملے گا. اگر آپ کہیں میں نے فلاں جگہ زکوٰۃ دی، فلاں انسان کو دی، فلاں ادارے کو دی، اور انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اور انہوں نے مجھے فلاں پارٹی میں نہیں بلایا، اور فلاں مجھے بھول گیا، تو آئندہ میں یہاں زکوٰۃ نہیں دوں گی کیونکہ یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے. تو کیا یہ نیت درست ہوگی زکوٰۃ دینے کی؟ نہیں. لیکن ہم انسان ہیں اور ایسی ویکنیسز ہمارے اندر ہیں، اور زکوٰۃ تو پاک کرنے والی چیز ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ہی تو ہمارے اندر کی ان آلائشوں کی صفائی ہوتی ہے کہ جب انسان اتنا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دے، یہ ہے ہی نہیں میرا، اللہ کا مال اللہ نے دیا اللہ کے بندوں کے لیے، اور میری سعادت کہ مجھ سے دلوایا، میری خوش قسمتی کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوں، اور میں اس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کو قبول کر لے. آتا جاتا نا بس روک لیں اور اپنی پٹائی شروع کر دیں، اکیلے لے جائیں اپنے آپ کو کہیں اور لگائیں چند ایک دفعہ اپنے آپ کو. بلیو می اتنا فائدہ مند ہوگا نا. ایسی ڈانٹ دیں اپنے آپ کو، ایسا لگائیں، لٹرلی اپنے آپ کو مارے، اور کہ خبردار جو آئندہ تم نے یہ کیا. کیونکہ یہ نفس اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اٹس ریئلی ہارڈ. وہی ایک ہی عمل آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہا ہے. دل کی خوشی سے زکوٰۃ دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے 1 مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ خوشی سے دینی ہے. سخی کہلوانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی کہ فلاں تو اتنا جنرس ہے، روز ہی کچھ دے رہا ہوتا ہے. یہ خیال دل میں نہ آئے کہ میری دھاک لوگوں پہ بیٹھے کہ میں بہت دینے والا ہوں. شہرت بنانے کے لیے نہیں، پاپولیرٹی کے لیے نہیں، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے تو کیا لوگ محبت نہیں کریں گے؟ بتائیے. تو پھر ہمیں تو بڑی چیز کی طرف جانا ہے نا کہ وہ محبت کرے ہم سے. جب وہ کرے گا تو جبریل کو بتائے گا، اور جبریل آگے سب کو بتا دیں گے، اور آسمان سے زمین میں اتر آئے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ سارے شوق پورے ہو جائیں گے. لیکن آپ الٹی چکی چلاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ ہم سے محبت کر لیں، یہ ہماری عزت کر لیں، یہ ہماری قدر کر لیں، یہ ہمارے شکر گزار ہو جائیں، انہیں کسی طرح اپنی مٹھی میں کر لیں، انہیں غلام بنا لیں. یہ سب گھٹیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے.
والقلب متوجہ الی اللہ لا الی غیر اللہ. تو زکوٰۃ سخی کہلوانے کے لیے نہیں دینی، خالصتاً اللہ کے لیے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے ساتھ عمل میں شریک کیا تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیا تو سارا اس کا، میرا کچھ نہیں. اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے لیے خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے، صرف پیور چیزیں قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے، یہ نہیں کہنا. کیا نہیں کہنا؟ کہ یہ اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے. ایک جملے میں نہیں ملانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر دی جائے تو وہ رشتے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں. اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں. یہ نفس پہ بڑی بھاری چیز ہے، ویسے آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم عموماً کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے نفس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی، اور وہاں نہیں دیتے کہ جہاں نفس پہ گراں گزرتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی شکریہ والا نہیں ہوتا، وہاں عام طور پہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن کام بھی وہی آتا ہے، فائدہ بھی وہی دے گا. جیسے بیمار شخص کو کون سی دوا فائدہ دیتی؟ کڑوی دوا فائدہ دیتی. اور ایک اور خوبصورت وجہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں. ملٹیپل ریوارڈ ان کو ملیں گے. اور سب سے بڑا ریوارڈ کیا ملے گا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے قیامت کے دن، جس کے بعد ان کو کسی چیز کی طلب تمنا رہے گی ہی نہیں. ایسا دل بھرے گا، ایسا دل خوش ہوگا. تو جب تک ہماری دینے کی نیت خالص نہیں ہوگی اس وقت تک اس میں برکت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. مقصد زکوٰۃ دینے کا کیا ہے؟ کہ ہماری اندر کی طہارت ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ایمان بڑھ جائے، دوسرے کی مدد ہو جائے، خدمت ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے. دنیا میں جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے اگر آپ اس کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی دیں تو اس کے بعد آپ کا دے کر بھی تسلی نہیں ہوتی، کیا ہم و غم ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا. دینے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دوسرے کو پسند آ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر بھی جو کچھ دیں اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. پھر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. حدیث میں آتا من سمع سمع اللہ بہ ومن یراء یراء اللہ بہ. جو شہرت کا طالب ہوگا اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو دکھا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن ان سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ دکھاوے کا کام کرتا تھا. کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے یہ اعلان ہو، دیکھو دیکھو اس بندے کو، یہ دکھاوے کے لیے نیکی کرتا تھا، دکھانے کا بڑا شوق تھا اس کو. تو کیا باقی رہے گا؟ اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے کہ ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو تم ان کے پاس کیا بدلہ پاتے ہو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. اور اس سلسلے میں آخری بات کہ دے کے احسان نہ جتایا جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زوردار بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان ویسی کی ویسی رہ جائے، اور اس میں سے کسی چیز پر بھی دسترس نہ پائیں جو انہوں نے کمایا. اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ اچھی نیت سے خرچ کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ ایمان کی حلاوت، سویٹنس آف ایمان. اصل میں نیت پہ کافی سٹریس اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو چاہے آپ کو زکوٰۃ کے سارے احکام مسائل فر رٹے ہوئے ہوں،
صحیح کیلکولیشن کرتے ہو, پوری پوری دیتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہو, تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں, جب تک کہ کیا نہیں, نیت درست نہیں.